والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی عزت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات میں آپ سب لوگوں کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں۔ یہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ سب لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر سنیں۔ میں بول رہا ہوں، آپ اطمینان سے آپ بھی خاموش ہو جائیں، والنٹیئر بھی بیٹھ جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ سب میری بات سن کر کے بیٹھ جائیں گے، سب بیٹھ جائیں، کوئی کسی کو کچھ نہ کہیں۔ قاری صاحب آپ بھی بیٹھیں، کوئی کچھ نہ کہیں، سب بیٹھیں۔ ادھر والے میرے بھائی وہ بھی سب بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آپ آئے ہیں۔ اگر آپ حضرات ویڈیو شوٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یا اگر آپ فوٹو لینے کے لیے آئے ہیں تب تو آپ کا کام ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے محبوب کے محفل میں آئے ہیں، قسمت جگانے کے لیے آئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سب سکون سے بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاید یہ حضرات کوئی دوسری زبان سمجھتے ہیں، یہ میرے بھائی یہ جو بچے کھڑے ہیں نوجوان، یقیناً آپ کے پیروں میں اللہ نے بڑی طاقت دی، آپ کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن بیٹھے محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ادھر والے میرے نوجوان بھی سب بیٹھیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ خوب برکتیں دے آپ سب کو۔ اب ایک مرتبہ سب عاشقوں کی طرح جھوم جھوم کر درود شریف پڑھنے، بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل امروہہ کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت عثمانیہ فیضان رضا کے دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور میرے بعد آپ کو ایک عظیم ہستی سے ان کا خطاب سننا ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں ہمارے امیر قائد محترم تشریف لانے والے ہیں، جتنے وقت میں وہ آ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے سورہ تحریم سے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ سردی کے اس موسم میں بہت دور دور سے اور نزدیک سے بھی آئے ہیں،
تھوڑی دیر آیہ کریمہ پر توجہ کریں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے بندوں سے اور بالخصوص ایمان والے بندوں سے خطاب فرمایا۔ قرآن میں کہیں تو پوری دنیا کے انسانوں سے ہر سیاہ و سفید سے خطاب ہوتا ہے، لیکن جب بہت خاص بات ہوتی ہے، جب بہت محبت کی بات ہوتی ہے، جب بہت پیار کی بات ہوتی ہے، اس وقت صرف مومنوں سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ کیا خطاب فرما رہا ہے؟ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، دو ڈیوٹی سونپی ہے اس آیت کے اندر۔ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو، ہر رسول اللہ کے سچے وفادار کو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کسے کہتے ہیں؟ ذرا دل کے کانوں سے میری قوم کے جوان سنیں، اس لیے کہ آج ہم جہنم کے عذاب کو سننا نہیں چاہتے، آج ہم اللہ کے عذاب کے تذکرے کو سننا نہیں چاہتے، مگر سن لو قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنم کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی کوئلے سے جہنم نہیں بھڑکائی جائے گی، جہنم جو ہے وہ لکڑیوں سے نہیں بھڑکائی جائے گی، جہنم پیٹرول اور پیٹرولیم سے نہیں بھڑکائی جائے گی، بلکہ فرمایا جا رہا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اے مومنوں، چونکہ تم ایمان لائے ہو، اللہ تم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کروڑوں مائیں مل کر اگر بفرض محال کسی بچے کی 1 کروڑ ماں ہو اور 1 کروڑ مائیں مل کر ایک بچے کو جتنا پیار دینا چاہیں، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے پر جتنا پیار نہیں کرتا، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اور وہ مولا فرما رہا ہے جہنم تو بنائی ہے لیکن تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ تم مومن ہو، اس لیے متنبہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم ایسے رستے پہ نہ چلنا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے، تم ایسی راہ اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ آئیے پہلے 1-2 حدیث سن لیں کہ جہنم کیا چیز ہے اور جہنم کا عذاب کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذرا جہنم کو سن لیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ اپنے سچے نبی کا فرمان ہے۔ جس نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے یوم قیامت مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے اسلام کی حقانیت کو مانا، وہی رسول اعظم غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلتے ہوئے نظر آئے، پہاڑ پگھل جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزیں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں، میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائے کہاں اپنا کمزور سا جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنک سے بھی بے چین ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اپنے جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے اگر مچھر ڈنک مارے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مکھی چلے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، چوہے اور چھپکلی کو دیکھ کر کے ہمیں ڈر لگتا ہے، چھوٹا سا کیڑا کاٹ لے تو ہم دن بھر بے چینی کے ساتھ کھجاتے نظر آتے ہیں۔ کمزوری کا عالم یہ ہے
ہے اور اس راستے پہ چل رہے ہیں جسے جہنم کا راستہ کہا جاتا ہے. ہائے وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز اور حرارت والی جہنم کی آگ ہے. اس میں اگر پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلنے لگے. اب آپ مجھے بتائیں جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں اپنے نازک وجود کا کیا ہوگا, اس میں اپنے کمزور وجود کا کیا ہوگا. اسی سے بچنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جہنم کے راستے کیسے جا رہے ہیں, ہم لوگ جہنم کے راستے کس طرح جا رہے ہیں. آئیے اللہ اکبر. اب ذرا دل کے کانوں سے سننا. اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے, اس وادی کا نام وادی لملم ہے. اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کر جہنم کی خبر دے رہے ہیں, جہنم کے عذاب کی خبر دے رہے ہیں. میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی کا نام وادی لملم ہے اور اس کا حال یہ ہے اس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے, اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے. یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے, اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا. فرعون نے 400 سال حکومت کی مگر وہ دنیا میں نہ رہا. نمرود نے سینکڑوں سال حکومت کی, وہ دنیا میں نہ رہا. شداد نے زمین پر اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی, وہ دنیا میں نہ رہا. یاد رکھو نیک لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے اور برے لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے. ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے اور ہمارے بعد ہماری نسلیں ہوگی. میرے عزیز مال کی محبت میں آخرت کو فراموش مت کرو. جوانی کے نشے میں اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالو. آخر موت ہے موت. روح کا رشتہ جسم سے ایک دن ٹوٹ جائے گا اور اللہ کی عدالت میں تمہیں اور ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا. افسوس. اللہ اکبر. میں تو اسکول کے بچوں کو کہتا ہوں کہ اسکول کے بچوں ہم تمہیں سلام کرتے ہیں. بورڈ کا ایگزام دینا ہو, بورڈ کا ایگزام دینا ہو تو اسکول کے بچے پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں. افسوس اسکول کے بچوں کو بورڈ کا ایگزام دینا ہے تو وہ پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں. ایگزامینر اپنے جیسا انسان ہے, اس کو امتحان دینا ہے تو پوری رات جاگ کے تیاری کرتے ہیں. ہمیں تو اللہ کو امتحان دینا ہے. ہم کتنی راتیں جگے, ہم نے کیا اس امتحان کی تیاری کی, ہم نے اس تیاری کے لیے کیا انتظام کیا سوائے گناہ کے, سوائے پاپ کے, سوائے جرائم کے, سوائے اللہ کی ناراضگی کے ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. ہائے اپنا کیا بنے گا. آؤ سنو اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے, اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے, جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم کا وہ حصہ جسے لملم کہتے ہیں اس میں کون جائے گا, کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر دنیا میں نماز چھوڑتے تھے ان کو وادی لملم میں داخل کیا جائے گا. اور وادی لملم کا حال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس میں اونٹوں کی طرح, جیسے اونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں, بختی اونٹ, عرب میں بختی اونٹ بہت موٹے ہوا کرتے تھے. میرے آقا نے سچے نبی نے فرمایا بختی اونٹوں کی طرح جہنم کے اندر موٹے موٹے بچھو ہے اور ان کے ڈنک کا حال یہ ہے ایک مرتبہ وہ کسی کو ڈس لے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا. جب وہ جہنم کا بچھو اللہ اکبر نماز ترک کرنے کی وجہ سے, نماز چھوڑنے کی وجہ سے بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا گوشت تو جھڑ جائے گا, اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی جوانی پہ گھمنڈ کرنے والوں, اپنی دولت کے نشے میں چور انسان, تجھے فیس بک پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے, تجھے یوٹیوب پر
بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے, تجھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے. مجھے بتاؤ نماز کے لیے وقت کب نکالو گے؟ جب بھی کسی جلسے میں جاتے ہو, مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں نماز پر, سوچتے ہو اس جمعہ سے نماز پڑھیں گے, اس جمعہ سے نماز پڑھیں گے, اس جمعہ سے نماز پڑھیں گے, لیکن افسوس کوئی وہ جمعہ نہ آیا جس دن سے ہم نے نماز شروع کی. کل سے پڑھیں گے, کل سے پڑھیں گے. یاد رکھنا میرے عزیز, میری قوم کے جوانوں, کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا, کل کبھی نہیں آئے گا. کل ہمیشہ آج بن کر کے آتا ہے. کل سے نماز نہیں, آج سے پڑھیں گے, ابھی سے پڑھیں گے, اسی وقت سے پڑھیں گے. جلسے سے لوٹنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ نماز عشاء ادا کریں گے. اس لیے کہ یہ جلسے بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں, یہ جلسے دلوں میں انقلاب کے لیے ہے. وہ سیاسی جلسے ہیں جہاں سر گنے جاتے ہیں, یہ سیاسی جلسے نہیں ہیں یہاں دل دیکھے جاتے ہیں. یہاں یزیدیوں کی طرح 22,000 کی ضرورت نہیں ہے, یہاں تو حسین کی طرح 72 دل والوں کی ضرورت ہے جو زمانے میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, مسلک اعلیٰ حضرت. آؤ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں, آؤ خود نماز کے پابند بنے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے, وادی ولملم کا ذکر تو آپ نے سنا. میرے کریم آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں. ذرا غور سے سننا, اس کو جب الحزن کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہاں میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا جو کسی کی کہاں سنی میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کیا خبر, نبی کو کچھ نہیں پتا. میرے عزیز ایسی بات نہ کیا کر, اس لیے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے. اور یاد رکھنا باپ سے پیدا ہوا, توجہ کریں, باپ سے پیدا ہوا تو باپ میں 1000 عیب ہونے کے باوجود انسان اپنے باپ کا عیب بیان نہیں کرتا. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول تو بے عیب ہیں, آخر تم ان کے عیب کیوں بیان کرتے ہو جبکہ اللہ نے ان کو بے عیب پیدا کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا نبی کے علم کو تولنے کی کوشش مت کرنا, نبی کی ذات کو ناپنے کی کوشش نہ کرنا, نبی کی ذات کو گننے کی کوشش نہ کرنا. وہ ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے, دیکھنے والے کہتے ہیں, دیکھنے والے کہتے ہیں حسان بن ثابت کی شکل میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. اور میری آنکھیں کیا دیکھتی, آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اور حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کے رسول بیٹھ کے سن لو بھیا, بیٹھ کے سن لو اطمینان سے. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا, چند دنوں پہلے یہاں ایک محفل ہوئی تھی, آپ لوگ اٹھ کے ہمیں نذرانہ دیتے ہیں. میں غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے منع نہیں کرتا, مگر میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, توجہ کریں. سب جھوٹ, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی کو نظر دے, ہدیہ دے, اگرچہ کھجوری دے, اس کو چاہیے کہ وہ قبول کر لے, منع نہ کرے. کیونکہ اگر کوئی ہدیہ دے اور کوئی انکار کرے گھمنڈ کی, غرور کی وجہ سے, تو فرمایا گیا جو ہدیے کا انکار کرے گا اللہ اس پر ایک دن ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے. اس لیے میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس وقت سب سے بڑا ہدیہ آپ کی طرف سے میرے لیے یہ ہے کہ آپ میری گفتگو سن لیں. اب رہی بات جس کو نذرانہ دینا ہے میں بالکل لوں گا, لیکن اس طرح لوں گا. آپ کو اگر نذرانہ دینا ہے تو اس جیب سے نکالیے
اور اس جیب میں رکھتے جائیے آخری تقریر تک، ادھر سے نکال کے ادھر رکھتے جائیے، اور جب صبح کی نماز میں اپنے محلے کی مسجد میں پہنچنا تو وہ ساری رقم نکال کر میری بھی طرف سے اور آپ کی بھی طرف سے آپ کی مسجد کے امام صاحب کو دے دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کریں گے انشاءاللہ؟ اب آپ کو جو بھی میرا جملہ اچھا لگے ادھر سے نکال کے اس جیب سے نکال کے اس جیب میں ڈالنا ہے، اور وہ لے جا کر دینا ہے کس کو؟ اپنی مسجد کے امام کو تو نہیں دیتے، جو مہینہ بھر آپ کی خدمت کرتا ہے نہیں دیتے، جس نے آپ کے ابا کا نکاح پڑھا کر آپ کی امی کو آپ کے ابا کے لیے حلال ہونے کا ذریعہ بنا، جس نے آپ کی کان میں اذان پڑھی اور مرنے کے بعد جو آپ کا جنازہ ہی پڑے گا اس امام کا خیال نہیں کرتے، اور برسوں میں ہم لوگ ایک مرتبہ آتے ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہو اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزا دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے پیار نہ کرو، بالکل کرو، لیکن ہم سے زیادہ پیار کا حقدار آپ کی مسجد کا امام ہے، ہم سے زیادہ نذرانے کا حقدار آپ کی مسجد کا امام ہے، ہم سے زیادہ دعوتوں کا حقدار آپ کی مسجد کا امام ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ نے بہت دروازے کھول رکھے ہیں، لیکن مسجد کے امام کے لیے محلے والوں کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا، اللہ رسول کا کرم ہے، ہمارے لیے اللہ نے بہت دروازے کھول رکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اس سے ہم نعمتوں کے زوال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن آپ کو آج یہ کرنا ہے، مگر میں جانتا ہوں تم نہیں کرو گے، یہ بھی کہتا ہوں نہیں کرو گے، کیونکہ یہاں سب ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں آپ ویڈیو میں نظر آؤ گے کہ بڑا سخی تھا امین القادری کو بار بار کچھ دے رہا تھا، لیکن وہاں تو اللہ کے سوا کسی نے دیکھنا نہیں ہے۔ بات یہ ہے ہم پبلک کو تو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جس سے جنت لینا ہے اس کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے تھوڑا ذرا کچھ اس کے لیے بھی کریں، بلکہ سب اسی کے لیے کریں، تو یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب۔ یاد رکھنا میرے آقا سے کہلوایا گیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب کہہ دیجئے کہ میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے، اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے، ایک بار پھر سے درود شریف پڑھیں تو ہزاروں کی درود حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا علیہ جد الحسن والحسین۔ اب آپ کی توجہ میری طرف رہے گی، اس لیے کہ میرے بعد ہمارے امیر جو آپ کا آج کے خصوصی خطیب ہے وہ آئیں گے تو میں گفتگو فوراً ختم کر دوں گا، اس لیے میں جلدی اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دیے گئے عناوین کو، دیے گئے مضامین کو جلدی سے پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے اللہ اکبر جتنا چاہا علم عطا کیا، علم ما کنا و ما یکون عطا کیا، انہیں غیب کی خبریں عطا کی، اللہ رب العزت نے انہیں جنت کی خبریں عطا کی، اللہ نے انہیں جہنم کی خبریں عطا کی، انہوں نے جہنم کو دیکھا بھی ہے، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا ہے، جنت کی سیر بھی کئی مرتبہ کی ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کو جب الحزن کہتے ہیں۔ یہ جب الحزن کیا ہے؟ جب کا مطلب ہوتا ہے کنواں اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، یعنی جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کو غم کا کنواں کہتے ہیں۔ اور وہ غم کا کنواں کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں کوئی کہانی قصہ آپ کے سامنے نہیں بلکہ اپنے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں، جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے لکھا، جس کو صحابہ نے بیان کیا، صحابہ نے اپنے کانوں سے سن کے بیان کیا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے پیار ہے تو یہ روایت آپ دل پہ لکھیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جب الحزن جو ہے اس کے اندر بچھو ہے، اور وہ بچھوؤں کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک منہ کے اندر 70 ڈنک ہے، 70 ڈنک، اور ہر ڈنک کے اندر ایک زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے، جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو میرے سچے نبی فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر کھیت کا بچھو جو انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے، کھیت کا بچھو انگوٹھے سے بڑا نہیں ہوتا،
کھیت کا بچھو اگر ہمیں ڈس لے تو جلن کا حال کیا ہوتا ہے. اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے کہ کسی کو بچھو ڈنک مارے, مگر اللہ اکبر, اللہ اللہ, کھیت کا بچھو اگر ڈنک مار لے تو انسان تڑپتا ہے, انسان بلکتا ہے. میرے بھائیو, اپنے نبی, سچے نبی نے فرمایا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اللہ جب الحسن کے اندر, اس غم کے کنویں کے اندر, اس جہنم کی آگ کے اندر ایسا بچھو ڈسے گا. پہلے تو آگ ہے آگ, اللہ اکبر. اگر ہمیں گرم پانی کی سزا سنائی جاتی, اگر ہمیں گرم پانی کی سزا سنائی جاتی تو وہ بھی ہمارے لیے کم نہ تھا. اپنے گیزر میں گرم کیا ہوا پانی اگر غلطی سے بدن پہ ڈال لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. زیادہ گرم پانی, دنیا کے گرم پانی کا یہ حال ہے تو جہنم کی آگ کا حال کیا ہوگا. اور پھر اس کے اندر بچھوؤں کا ڈنک مارنا, پھر وہ بھی ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک, اس میں زہر کی تھیلی اور 1000 سال تک کے تڑپنا. بتاؤ, آخر ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا, پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ نرم نرم گدوں پر نماز فجر ترک کرنے والوں, اللہ اکبر, ایک ایک دن میں 3 4 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے والوں, کبھی سوچا کون کھلا رہا ہے یہ 4 بار ایک دن میں, کون کھلا رہا ہے یہ ایک دن میں 3 مرتبہ. یاد رکھنا, اپنے باپ نے ہمیں نہیں کھلایا, ہماری امی نے ہمیں نہیں کھلایا, ہم نے خود نہیں کھایا. وہ رزاق ہے, رزاق جو ہمیں کھلاتا ہے. ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری دولت کے بل پہ میں کھاتا ہوں. یاد رکھو, اگر دولت کے بل پہ انسان کھاتا ہے تو میں نے کروڑ پتی لوگوں کو صرف دال روٹی کھاتے دیکھا. پوچھا بھائی جان دال روٹی کیوں کھا رہے ہو کروڑ پتی ہونے کے بعد؟ تو کہا مولانا ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کے لیے کہا اور اس لیے میں دال روٹی پہ اکتفا کر رہا ہوں. میں نے کہا میرے اللہ کی شان ہے, اگر وہ کسی غریب کو قیمتی غذائیں کھلانا چاہیں تو وہ کھلاتا ہے, اور کسی کروڑ پتی کو جس کا بینک بیلنس اربوں خربوں میں ہو اگر اس کو نہ کھلانا چاہیں تو ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر انسان دال روٹی کھاتا نظر آتا ہے. تو اب یاد رکھنا, دولت کے بل پر اچھے کھانے نہیں کھاتے بلکہ خدا کے فضل سے اچھے کھانے کھاتے ہو. اب مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, جو خدا اچھا پہنا رہا ہے, جو اچھا کھلا رہا ہے, جو سکون کی نیند دے رہا ہے, معلوم ہے تمہیں اللہ اکبر کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی تم سکون کی نیند نہیں خرید سکتے. اگر دولت کو سب کچھ سمجھتے ہو, اپنے بازو کی کمائی کو سب کچھ سمجھتے ہو تو سن لو, دولت کے بلبوتے پر نرم گدے تو خرید سکتے ہو, دولت کے بلبوتے پر سکون کی نیند نہیں خرید سکتے. جا کر کے دیکھو بڑے بڑے لیڈروں کی زندگی, بڑے بڑے کروڑ پتیوں کی زندگی, نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. 4 باڈی گارڈ سرانے اور پیتانے کھڑے رہتے ہیں پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والوں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جن و انس, اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں, اگر وہ تمہیں پوری دنیا کی دولت دے کر سکون کی نیند چھین لے تو وہ کون ہے جو تمہیں سکون کی نیند سلا سکتا ہے؟ لوگ کروٹیں بدلتے ہیں, رات کو تارے گنتے ہیں, لوگ آ کر کے شکایتیں کرتے ہیں, مولانا تعویذ دے دو, سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے, مولانا کچھ پڑھ کے دے دو, سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, کسی نے کہا تھا سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے, سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. اللہ اکبر, فقیر سوچ رہا ہے کاش مرسیڈیز کاریں میرے پاس ہوتی, اور امیر سوچ رہا ہے یہ فٹ پاتھ پر جتنی سکون کی نیند سو رہا ہے کاش کیسے سکون کی نیند میرے پاس ہوتی. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, جو اتنا کھلا رہا ہے, جو اس نے طاقت عطا کر رکھی ہے, جو اس نے سکون کی نیند عطا کر رکھی ہے, اس کے لیے وقت نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. جھوٹے اور مکار دوستوں کو ٹائم دینے والوں, اور خدا کے لیے کہتے ہو کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا, عبادت کے لیے ٹائم
ٹائم نہیں ملتا، اللہ اکبر، چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایک گلاس پانی دے تو تھینک یو کہہ کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جس نے وہ پانی آسمان سے اتارا اس کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اس کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ یاد رکھنا، بہت دن تک خدا کسی کو مہلت نہیں دیتا، میرے اللہ کی شان ہے، پہلے وہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، اب سدھر جا، اب سدھر جا، اب سدھر جا۔ جب بندہ نہیں سدھرتا تو پھر اس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے۔ آج تک فرعون کو نہ قبر میسر ہے نہ کفن میسر ہے، ایک میوزیم میں ننگا پڑا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اس یہ فرمانے کو 1450 سال ہو گئے، لیکن فرعون کی لاش آج بھی دکھ رہی ہے، میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے میں نے خدا کی نافرمانی کی، دولت کے باوجود نہ کفن ملا نہ قبر ملی، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کی منت کرتا ہوں خدا کے لیے، اگر آپ یہ کہیں، اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ کہتا کہ میرے پیر پکڑ یا میری جوتیوں کو سر پہ رکھ، میں نماز کا پابند ہو جاؤں گا، واللہ میں یہ کر گزرتا آپ کو نمازی بنانے کے لیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی شہادت قبول نہیں کرے گا۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ یوں ہی نہ سمجھے، میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، مزید روایتیں پیش کر کے، یہ میرے دل کا درد ہے، واللہ میں کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے خوبصورت چہرے دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے اللہ یہ خوبصورت چہرے جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے ان کا کیا بنے گا، یہ نازک سا وجود ان کا کیا بنے گا۔ اللہ اللہ، میرے رسول علیہ السلام کے غلاموں، جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، توجہ سے سننا، قیامت کا دن ہوگا، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی مجھے ایک نیکی دے، بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں جانتا، اور بیٹا اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے، اس دن ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں تجھے جانتی، مجھے نہیں پتا میں نے کسی کو جنم بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ وہ دن ایسا ہوگا، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے تمہارے پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن اس دن کے بارے میں کہتا ہے کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جہاں رشتے خون کے ٹوٹ جائیں گے، رشتے جھوٹے ثابت ہوں گے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں، بہن بھائی کو نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ میرے علماء موجود ہے، سچے علماء، اگر میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، حتیٰ کہ بھائی بیٹا باپ نہیں، انبیاء کرام بھی، توجہ کریں، انبیاء کرام بھی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب کوئی ان کے پاس مدد کے لیے جائے گا وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا تصور ہے؟ میں تو یہی رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ یہ کہتے ہو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت ملے گی، مجھے حیرت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آپ کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے؟ آپ کہاں ہو؟ میں تو 11ویں کی 11 دے کے پکا رہا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفل عبادت قبول نہیں۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ رسومات تمہیں جنت میں لے جائے گی تو یاد رکھنا
رسومات بعد میں ہے، پہلے فرائض ہے۔ اگر آپ فرائض کو چھوڑ کے رسومات کی طرف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر کے یہ کہتے ہیں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر یہ کہتے ہیں، توجہ آپ کی میری طرف ہے، حضور کے فرمان کی طرف ہے، توجہ کریں۔ آپ لوگ خوش ہو کے یہ کہتے ہیں، ارے میں نے تو اتنے بڑے مولانا کا دامن پکڑا، میں نے تو یہ مولانا صاحب کا دامن، یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث ہے یہ، جو میں مسلم شریف سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، مسلم شریف میں ہے، کنز المال میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، کیا انبیاء کرام بھی کیا کہیں گے، حضرت آدم کے پاس لوگ، مشہور حدیث ہے، بار شریعت میں بھی اس کو حضور صدر الشریعہ نے لکھا، امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں، اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کو تقریباً سب مکاتب فکر کے لوگوں نے لکھا۔ لیکن آپ ذرا دھیان تو دیں، توجہ تو کریں، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو توجہ کریں۔ سب مل جل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہے، آپ سب نبیوں کے باپ ہے، ولیوں کے باپ ہے، سارے صحابہ آپ کی اولاد میں، سارے انبیاء آپ کی اولاد میں، یہ جو باتیں لوگ کر سکتے کریں گے، حدیث میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جتنا واضح کر سکتے واضح کر کے دیکھ لیں کہ وہ ہے باپ سب کے۔ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء سے لے کے امام مہدی تک سب کے باپ ہے، قیامت کے آخری انسان تک کے باپ ہیں، کوئی انسان ان کی اولاد سے خارج نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ چل کے ہماری شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں، اللہ ہمیں بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضب فرما رہا ہے، اتنے جلال میں ہے، اس سے پہلے اتنے جلال کا اظہار کبھی نہیں کیا، میں نہیں جاتا اس کے دربار میں، مجھے آج اپنی پڑھیے، کہیں گے حدیث کے الفاظ ہے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج اپنی جان کی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حدیث طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ہر نبی یہی کہیں گے، ہر نبی کی زبان پہ یہی ہوگا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حتیٰ کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اللہ اکبر۔ سارے انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اس وقت ایک ہی دروازہ ہوگا۔ اب دھیان سے سننا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، اذانیں سن کر گانے سننے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر اذان کے وقت گانے سننے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، کرکٹ دیکھنے والوں، ڈراموں میں مبتلا ہونے والوں، اذان ہو رہی ہے پھر بھی کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے ہیرو کی نقل کرنے والوں، دل کے کانوں سے سن لو، جب سب نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے، سب نبی نفسی نفسی کہیں گے، تو مرکزوں کا، عقیدتوں کا مرکز، نجات کا مرکز، اللہ اکبر، میدان محشر کے سب لوگوں کے لیے مرکز نجات کون سی ذات ہوگی؟ ایک ہی ذات ہوگی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، میرے اور آپ کی آقا، مصطفیٰ جان رحمت، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، ایک ہی ذات ہے محمد الرسول اللہ کی، جو غلاموں کو یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی، یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ یوں کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں، آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اب میرے آقا کہیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں، لیکن دوسری حدیث اب سنو، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ جنت لینے کے لیے حضور کے پاس گیا اور آقا نے فرمایا کیا تجھے میرا فرمان یاد نہ تھا کہ میں نے کہا تھا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، چل جائے یہاں سے، آج تیرے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ بتاؤ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو اپنے صحابہ کو کہتے تھے
کیا فرماتے تھے صحابہ کو؟ حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بھی مت بیٹھا کر، کیونکہ آسمان سے بے نمازی پہ لعنت برستی۔ بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 2 لوگوں پر بڑا بھیانک عذاب ہوگا قیامت میں۔ توجہ، کون سے 2 لوگ؟ جہنم کی ایک وادی ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی میں 2 لوگ ہوں گے، ایک تو نماز کو ترک کرنے والا اور دوسرا حرام کھانے والا، حرام روزی کھانے والا، حرام لقمہ کھانے والا۔ آج نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے۔ ایک بات ہے، نماز کی خصوصیت ہے، توجہ، نماز کی کیا؟ جب نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے، ٹھیک؟ نماز پڑھتے نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ وہ کرنے سے نماز ختم ہو جاتی۔ کوئی گناہ نماز کو ختم نہیں کرتا، توجہ کریں، کوئی گناہ نماز کو ضائع نہیں کرتا، نماز سارے گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو نماز کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی کتنا زہریلا ہے وہ گناہ، کتنا خطرناک ہے وہ گناہ جو نماز کو ختم کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ اس گناہ کو کہتے ہیں لقمہ حرام، حرام روزی، جس میں آج میری قوم مبتلا ہے۔ کس اعتبار سے؟ آج سب سے زیادہ ایڈورٹائز کس کی آ رہی ہے؟ جوئے کی۔ جنگلی رمی کھیلو، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ، اتنے لاکھ ملے، اتنے لاکھ ملے۔ تو لوگوں کا کیا حال ہے؟ چلو گھر بیٹھے، کس نے جانا یار پتھر توڑنے، کس نے جانا کرانہ دکان پہ گھنٹوں بیٹھنے، کس نے جانا مزدوری کرنے؟ موبائل لو، نرم گدوں پہ لیٹو اور رمی کھیلو اور کروڑ پتی بن جاؤ۔ یاد رکھنا، لالچ بری بلا ہے، لالچ بڑی بدترین بلا ہے۔ یاد رکھو، اگر جوئے کے چکر میں پڑو گے، جیت گئے تو انجام کیا؟ جیت گئے تو انجام یہ، اگر اس کے پیسے سے کپڑا خریدا جوئے کے پیسے سے، تو جب تک کہ وہ کپڑا موجود رہے گا نہ کوئی عبادت قبول ہے، نہ کوئی دعا قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کا گھر بنایا تو جب تک اس حرام پیسے کی اینٹ موجود رہے گی، لعنت برستی رہے گی جوا کھیلنے والے پر۔ اللہ اللہ، جوا کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تک فرمایا گیا جو دنیا میں جوا کھیلتا ہوگا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ آپ اندازہ تو کریں، کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا قیامت پر اللہ اکبر وہ یقین نہیں جس یقین کا حکم دیا گیا ہے؟ ایک تو یہ جوا ہے، یاد رکھنا، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کروڑ پتی بننے کے چکر میں، اللہ اکبر، اپنی پونجی کو برباد مت کرو۔ یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے تاجداروں کو، یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو، یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے مالداروں کو زمین پر اور روڈ پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ یاد رکھنا، جوے کی طرف نہ جاؤ، ورنہ جو پونجی پڑی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ لالچ بری بلا ہے۔ اور اللہ اکبر، ایک تو جوا ہے اور جوے کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی لاٹری کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن حرام کاروبار کی سب سے بدترین شکل جو ہے، جو نماز پر بہت اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے سود، وہ ہے انٹرسٹ، وہ ہے بیاج۔ اللہ اکبر، آج امت مسلمہ کے اندر بیاج بہت بڑھتا جا رہا ہے، سود بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ جملے برداشت ہو سکے تو امروہہ والوں برداشت کرنا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے، ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو جا کے، ہر سال حج کر کے، سفید کپڑے پہن کے، حاجی نمازی کہلا کر، چوری چپ کے سود کے دھندے کرتے ہیں۔ 10 لے کے جاؤ، اتنا لا کے دو، 10,000 لے کے جاؤ، اتنا لا کے دو، 20,000 لے کے جاؤ، اتنا لا کے دو۔ یاد رکھنا، یہ سود کیا ہے؟ اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والا اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا عذاب میں دونوں برابر برابر ہے۔ کتنا گر گیا مسلمان، لوگ کتنے گر گئے۔ ارے نادان، دولت تو ناچ کر بھی لوگ کما
کما لیتے ہیں، دولت تو نچنیے بھی کما لیتے ہیں، دولت تو لوگ بندر نچا کے بھی کما لیتے ہیں، دولت تو اللہ اکبر ہاتھ کا میل ہے، دولت تو ٹھوکر مار کے بھی مل جاتی ہے۔ دولت کے نشے میں اتنے چور ہو گئے کہ اپنے نبی کا فرمان بھول گئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان کتنا سخت ہے، اور ایک دو کتابوں میں نہیں، اکثر کتابیں آپ سود کا باب اٹھا کے دیکھ لے، ہر مصنف نے حدیث لائی ہے کیا 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا اور ایک لقمہ سود کا کھانا، ایک درہم کھانا، دونوں گناہ میں برابر برابر۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، لیکن جو دنیا میں سود کھاتے ہوں گے ان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، وہ زمین پہ گر جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کی حالت ایسے ہوگی، کیسی حالت ہوگی بتاؤں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے مجنون ہوتا ہے پاگل، یا جس پر آسیبی اثر ہوتا ہے، جس کو آسیب چھو لیتا ہے، یعنی کیسے وہ دکھتا ہے، بالکل مریل سا، پاگل سا، بکھرے ہوئے بال، ڈراؤنا سا چہرہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والوں کا یہی حال ہو۔ میرے آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی شب جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر بجلی کی آواز آئی، بجلی کے کڑک کی آواز، بجلی کڑکنے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایک منظر بتایا گیا، منظر یہ تھا، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، روم کی طرح، جیسے کمرے ہوتے ہیں روم، ان کی طرح پیٹ تھے۔ اگر دنیا میں کسی کا پیٹ بڑھ جائے، اٹھنے بیٹھنے کو انسان محتاج ہو جاتا ہے نا، لیکن کمروں جیسا پیٹ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر مولوی صاحب کہتے تو آپ کو کہا یار مولانا زبردستی ڈرا رہے ہیں، ہے نا، زبردستی ڈرا۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا ہے تو کہتا ہے یار اپنا الیکشن ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ نہ سیاسی لیڈر کی بات، نہ مولوی صاحب کی بات، یہ بات ہے اس نبی کی جو اپنی مرضی سے کبھی بولتے تک نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے، ہمیشہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ حضور نے اپنی مرضی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ میرے آقا اللہ رب العزت کی مرضی کے پابند ہے، اور اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا ان کی رضا چاہتا ہے، وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو وہ رسول، سچے رسول فرماتے ہیں کاش یہ دنیا کی رنگریلیے سے باز آ جاتے، یہ دنیا کے مال کی محبت سے باز آ جاتے۔ میرے بھائی، اللہ نے قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ دولت ہمیں مل کے رہے گی، حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ حرام سے توبہ کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا روم کی طرح، کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہے، اور اس کے اندر بچھو ہے، بچھو ڈنک مار رہے ہیں، اور جہنم کی آگ ہے اس کے اندر، پیٹ کے اندر۔ اللہ اللہ، اگر کبھی 4-6 کپ چائے پی لو اور پیٹ میں جلن ہونے لگے تو کیسا لگتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کبھی مرچ زیادہ کھا لو پیٹ میں جلن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں، آپ غور فرمائیں، چائے 4-5 کپ پینے کی وجہ سے یا مرچ کھانے سے پیٹ میں جلن ہو تو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جب پیٹ میں جہنم کے بچھو ڈالے جائیں گے اور جب پیٹ کمروں کی طرح ہوگا اور پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اس طرح سے ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، یہاں تک ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی، توجہ کرنا، رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی میں نے سود کھانے والوں کی قبر پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی شب قدر میں جن کی قبروں سے عذاب نہیں اٹھایا جاتا وہ سود کھانے والے۔ اٹھا کے دیکھو ابن حجر کو پڑھو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ جو دھندے حرام کر کے دوسروں کے لیے مال کما رہے ہو، دوسروں کے لیے جما رہے ہو،
دوسرے موج مستی کریں گے، دوسرے عیش و عشرت کریں گے، لیکن میرے بھائی تجھے اپنی قبروں میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور سود سے متعلق آخری بات کہہ کے اور اس کے بعد ایک بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا۔ سب سے بڑی بات یاد رکھنا، سود مر جانا، میرا جملہ لکھ، مر جانا، سود نہیں کھانا۔ بھیک مانگ لینا، سود نہیں کھانا۔ اور یہ بھی سنیں، جتنا گناہ سود لینے والے کو ہے، جو لینے والا جتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا دینے والا بھی گنہگار ہے، اتنا ہی لکھنے والا بھی گنہگار ہے، اتنا ہی گواہ بننے والا بھی گنہگار ہے۔ آج کل غریب لوگ بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں حضرت بٹیا کی شادی تھی اس لیے مجبوراً لے لیا۔ میں نے کہا کس نے کہا تھا کہ بیٹی کی شادی اللہ کو ناراض کر کے کرنا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سن لیں، ہمارے عقیدے میں دنیا میں رسول اللہ سے بڑا مالدار انسان نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو نبی کو غریب، مفلس اور کنگال کہتے ہیں۔ واللہ ہمارے عقیدے میں نبی کی شان یہ ہے، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سورجہ کو سرا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ نعرہ تکبیر! جنت ہو، جو مالک جنت ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ صدیق و فاروق جیسے جن کے غلام ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ جبریل جس کا خادم ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ لاؤ نہ کوئی ایسا خادم اور لاؤ کوئی ایسا مخدوم، جب خادم کی یہ شان ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ وہ خادم بھی ہے اور دربان بھی ہے، کہتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم۔ میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان دیکھو، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا۔ یہ ہی میں جو لذت ہے عاشقوں کو ملتی ہے، میں مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ دلیل کے ساتھ کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ ہم لوگ نبی کو شریک مانتے ہیں، میں نے کہا اس پہ لعنت ہے جو شریک مانتا ہوں، کیونکہ نبی کو شریک خدا ماننے میں کوئی فضیلت ہی نہیں رہتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں یہی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی بات؟ شریک ماننے میں نبی کی کوئی فضیلت نہیں رہتی۔ ہم شریک نہیں مانتے کیونکہ ہم فضیلت کے منکر نہیں ہیں، ہم حبیب مانتے ہیں، حبیب مانتے۔ دونوں میں فرق کیا ہے شریک اور حبیب میں؟ شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، اور حبیب کہتے ہیں ڈیئر کو۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ پارٹنر، شریک، پارٹنر۔ پارٹنر سے جب بات ہوتی ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یہ پیسہ کہاں خرچہ کیا؟ کہا وہ چائے پلایا، کس کو پلایا؟ اور کبھی کبھی پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے، پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے، محبوبیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پارٹنرشپ
پارٹنرشپ میں حساب کتاب ہوتا ہے. میں نے یہ کیا, تو نے کیوں کیا, 25 روپے کے بھاؤ میں بیچنا تھا, تو نے 24 میں کیوں بیچا, یہ سب حساب ہوتا ہے. یار 1-1 روپے پر پارٹنرشپ میں حساب ہو رہا تھا, اتنے میں حبیب آیا. کون؟ بیٹا. ابو جی آئی فون 14 آ گیا ہے, لے لوں؟ کتنے کا ہے؟ 3 لاکھ کا. ہاں جاؤ لے لو. ارے بھائی 1 روپے پہ اس سے لڑ رہا تھا اور اس کو 3 لاکھ روپے ایک جملے میں دے دیا, تو وہ کہے گا نادانو, وہ شریک تھا, یہ حبیب ہے. تو جو ہے وہ شریک تھا, وہ پارٹنر تھا, اس لیے جھگڑا ہو رہا تھا. اور یہ حبیب ہے, کیوں؟ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے, اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے. بلا تمثیل, بلا تمثیل, 1000 بار بلا تمثیل. ہم نبی کو شریک نہیں مانتے, کیونکہ شریک ماننے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم تو محبوب اور حبیب مانتے ہیں. کیوں؟ جان میں نے بنایا, ٹکڑے تو کرے گا, میں پوچھوں گا نہیں بنایا میں نے, توڑا کیوں؟ اس لیے کہ تو شریک نہیں ہے, تو حبیب ہے. میں نے اسی لیے بنایا تاکہ تو توڑا کرے, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جب محبوب کی یہ شان ہے تو محبوب کے بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہے. نعرہ لگاؤں کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید صاحب قبلہ, شاکر رضا نوری صاحب قبلہ. سید فرید حسنین میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا 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 اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری عبداللطیف صاحب کے سزا. اچھا ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں, ہم شریک نہیں مانتے, اور وہ شریک نہیں ہیں, اور شریک ہو بھی نہیں سکتے, اور شریک ہونے میں کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. تو اگر اللہ اکبر ہم حبیب مانتے ہیں, حبیب کا کیا مطلب؟ حبیب محبوب. سورج میں نے ڈبایا, تو اشارہ کر کے نکال دینا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے کیوں نکالا, بلکہ یہ کہا جائے گا محبوب آج ڈبایا اس لیے تھا کہ تم اشارہ کر کے نکالو گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے گا. جب حبیب کی یہ شان ہے, بندے کا یہ عالم ہے, تو اس بندے کو جس نے بنایا اس خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے شریک و حبیب میں فرق. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم شریک نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, اتنے مالدار ہیں آقا, مالک جنت آقا, مالک کونین آقا, مالک زمین آقا, مالک آسمان آقا, پوری امت کے مالک آقا. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہوں, یعنی میں تم سب کا مالک ہوں, تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہوں. مالک کا مطلب کیا؟ ابو بکر کے بھی مالک وہ بنائے گئے, عمر ابن خطاب کے بھی وہ مالک بنائے گئے, عثمان غنی کے بھی مالک بنائے گئے, بلکہ کل جہاں ملک ان کی ملک میں دے دیا گیا, پورا جہان ان کی ملک میں دے دیا گیا. اللہ اکبر. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو بڑی سادگی سے کہتے ہو مولانا میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی, مجبور ہو گیا تھا, اس لیے میں نے سود سے پیسہ لے لیا. کس نے کہا تھا آپ اپنی بیٹی کو اللہ کو ناراض کر کے شادی کریں؟ آقا, میرے آقا اور آپ سب کے آقا, اتنے مالدار آقا, اگر اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کرتے ہیں کہ ایک چادر اڑاتے ہیں. توجہ کریں, میرے آقا نے جب اپنی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا کی جب شادی کی مولا علی کے ساتھ نکاح کیا, تو ایک چادر ان کے سر پہ ڈالی. اس چادر کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا
لکھا ہے کہ جب میرے آقا نے اپنی شہزادی کے سر پر جو چادر ڈال دی تھی شادی کے دن، اس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ 17 پیون والی چادر اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال کر، اپنی شہزادی کے سر پہ ڈال کے آقا نے فرمایا، بیٹی آج تیرے بابا کے پاس اس سے زیادہ بظاہر کچھ نہیں ہے، کاش تمہاری امی سیدہ خدیجہ حیات ہوتی تو وہ تمہیں بہت کچھ دیتی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آقا چاہتے تو جنت کے جوڑے آ جاتے، صحابہ کو اشارہ کرتے تو جہیز کا انبار لگ جاتا، لیکن اپنی شہزادی کو 17 پیون والے دوپٹے میں ودا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تاکہ غریبوں کو پتہ چل جائے اگر پیسے نہ ہوں تو سود سے نہ لینا، حرام کی طرف نہ جانا، بلکہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے اپنی بیٹی کو ودا۔ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، آپ حضرات بیٹھ جائیں، ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو عرض اتنا کر رہا تھا کہ کتنی مجبوری آ جائے، کبھی سود کی طرف مت جانا، کبھی بیاج کی طرف مت جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، سب کا ایک ہی گناہ ہے، سب ایک ہی حکم میں ہے۔ اور آخری بات، 2 جملے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو سود لیتے دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم کسی دنیا کے لیڈر سے جنگ کریں تو کیا جیت سکتے ہیں؟ محلے کے کارپوریٹر سے جھگڑا کریں تو کیا جیت سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، جب دنیا کے معمولی انسان سے ہم جیت نہیں سکتے تو سود کا دھندا کرنے والے اور سود کو پروموٹ کرنے والے اور سود کو فروغ دینے والے، ان سے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور قرآن میں میرے اللہ نے فرمایا، ہم سود کو برباد کریں گے، سود کو ہلاک کریں گے، سود کو تباہ کریں گے اور تجارت کو بڑھائیں گے، تجارت میں برکت عطا کریں گے۔ تو یاد رکھو، جس کے ساتھ میرا اللہ جنگ کا اعلان کرے اس میں نہ کبھی برکت ہو سکتی ہے، نہ کبھی ترقی ہو سکتی ہے، نہ کبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج ہی سود سے توبہ کر لو۔ جو بندے آج تک اس میں مبتلا رہے، سچے دل سے توبہ کر لو، اس لیے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں اپنی گفتگو کو انہی جملوں کے ساتھ، اگر میری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اب بہت سنجیدگی کا ماحول بنائیں، اس لیے کہ ہماری آپ سے میری گزارش ہے سنجیدگی کا ماحول بنائیں۔ اتنی بڑی ہستی آج ہمارے اسٹیج پر موجود ہے کہ یہ صرف عالم نہیں بلکہ عالم گر ہستی ہے۔ سینکڑوں عالم ان کی سرپرستی میں بنے اور ہزاروں داعیان دین ان کی تربیت سے تیار ہوئے۔ ایسے لوگ جو ٹوپی پہننے میں شرماتے تھے آج وہ عمامہ پہنتے ہیں، ماشاءاللہ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسی ہستی آج ہماری محفل میں موجود ہے۔ آپ حضرات اگر ایسے ہی شور مچاتے رہے، موبائل چلاتے رہے، میں آپ سے بھی اور بڑے ادب کے ساتھ ہمارے جو ممبر پر اسٹیج پر جو حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بہت مؤدبانہ آپ کا شوق ہے، آپ کی محبت ہے، ہم محبتوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن حضرت کی گفتگو بہت سنجیدہ ہوتی ہے اور بہت فکر انگیز ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیں، پڑھے لکھے لوگ، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ حضرت کی گفتگو کو سنتے ہیں، ایک ایک جملہ بڑے بڑے مفکرین کی زبانی سنا گیا کہ ایک ایک جملے پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایسے قیمتی جواہر پارے اگر آپ سنجیدگی کا ماحول بنائیں گے آپ سن سکیں گے۔ اور انشاءاللہ جب بیان ہو جائے گا تو بیان کے بعد حضرت مرید بھی کریں گے، جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید بھی ہو سکیں گے۔ تو میں ناظم صاحب سے معذرت کرتے ہوئے، چونکہ حضرت کی فلائٹ جو ہے وہ حضرت کو پہنچنا ہے وقت پر دلی، تو میری گزارش آپ سے ہوگی کہ پہلے حضرت کا خطاب آپ سن لیں اور خطاب کے بعد انشاءاللہ پھر دستار بندی ہو جائے اور دستار کا پروگرام بہت سکون سے ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ایک بار آپ سے گزارش، بہت اچھے لوگ ہیں اس علاقے کے، بہت محبتی لوگ ہیں، اگر بیٹھ جائیں تو محفل کتنی اچھی لگے گی، ہے نا۔ اصل میں کلاس روم میں آپ نہیں بولے، کوئی نہ بولیں بھائی، کوئی یہاں سے بولا جا رہا ہے یہاں سے بولیں نا۔ دیکھیں کلاس روم میں جب کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے تو دور سے گزرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو سزا دی جا رہی،
کھڑا سزا رکھ کر دینے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ رسول پاک کی محفل ہے, یہاں سزا نہیں ہے, یہاں تو مزہ ہی مزہ ہے. اور انشاءاللہ یہاں بھی مزے اور وہاں بھی مزے ہوں گے انشاءاللہ. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ. تو بیٹھ جائیں میرے بھائی, بہت اچھے ہو, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بیٹھو, بہت اچھا, اللہ پاک جزائے خیر. بیٹھ جائیں. ایک بار سب ذرا بلند آواز سے اگر سننا چاہتے تو درود شریف پڑھے بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو آئیے اس خوبصورت ماحول میں ہم حضرت کو جو ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض و مستنیر فرمائیں. 4 مصرع دعائیہ کلمات سن لیں اور اس کے بعد حضرت تشریف لاتے ہیں. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد, تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد, افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری, غبار شہر پیمبر کے سر پہ چادر ہے, فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری. ایسی خوبصورت محفلیں بہت محنت کے بعد سجتی ہے. قاری یامین صاحب اور ان کے رفقا نے, عثمانیہ فیضان رضا کے لوگوں نے بڑی محنت کی, کاوش کی. جب ایسی محفل سجی, اب آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا شور کرتے ہیں تو پوری محفل کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ہم لوگ تو انسان ہیں اور بہت چھوٹے انسان, بلکہ اپنی بات کروں تو ہم بہت گرے پڑے لوگ ہیں. حجر اسود جیسی مقدس چیز کو چومنے کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ کسی کو اذیت نہیں پہنچنا چاہیے. اگر اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے تو استلام کر کے آگے بڑھ جاؤ, وہ بھی سنت ہے اور اسی میں اتنا ہی ثواب ہے. تو جب جنتی حجر جس کا یقینی جنتی ہونا ثابت ہے, جس کو حضور نے چوما ہے, جب اس کو چومنے کے لیے کسی کو دھکا نہیں دے سکتے تو پھر ہم لوگ ہیں. ابھی تو ہمارے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں. ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا, تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. یہ آس لگا کر بیٹھے تو اگر ہم لوگوں کے لیے آپ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں, بہت افسوس کی بات ہے. آپ اپنے لیے بھی دعا کرو, ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ کرے, آپ کا بھی کرے. لیکن وہ تو یقینی جنتی چیز ہے, اس لیے تھوڑا اس کا خیال کریں. محفل کے آداب سیکھیں, اپنے بڑوں کو ناراض نہ کریں, اپنے بڑوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اہل منبر پورا کھچا کھچ ممبر اہل منبر سے بھرا ہوا ہے, ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کرتے ہیں, ان کے مشکور ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک شموس و اقمار ہے, یہ ایک سے ایک چاند و سورج ہے الحمدللہ. یہ ان میں بھی بہت بڑے بڑے خطیب اور مدرس ہیں, لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ وہ ہماری بات سنیں, بلکہ یہ ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں. یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور دعا دینے کے لیے آتے ہیں. ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں ماشاءاللہ کہ یہ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں. بہت سارے فجر پڑھائیں گے صبح جا کے, بہت سارے تدریس کی مسند پر بیٹھیں گے, پھر بھی رات میں دیر وقت اس لیے جگتے ہیں تاکہ مسلک کی کوئی بات کرنے آیا تو چل کر اس کو دعا دے دیں. میں ان سب علماء کرام مشائخ کا مشکور ہوں کہ وہ آج کی محفل میں تشریف لائے, محبتوں سے نوازا. لیکن علماء کے علاوہ جو لوگ شامل ہو گئے ہیں ممبر پر, آج کل ممبر کا تقدس بھی بڑا پامال ہو رہا ہے. علماء تو سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں, لیکن جو دوسرے علماء کے علاوہ آ جاتے ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں, اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے. تو اس لیے میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو واقعی عالم نہیں ہیں ان سے گزارش ہے, داڑھی بھی ان کے چہروں پہ نہیں ہے, وہ ٹوپیاں بھی نہیں پہنتے, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور آ کر کے ممبر پہ گھس کے بیٹھتے ہیں, علماء کو پیچھے ڈھکیل کر کے وہ آگے بیٹھتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ ممبر صرف علماء کے لیے ہے, ائمہ کے لیے, اماموں کے لیے ہے, تو یہ انہی کے لیے مخصوص رکھا جائے. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی داڑھی منڈانے والے کو ممبر پہ چڑھنے تک نہیں دیا, چڑھ گیا تو اس کو اتار دیا. آج ہمارے ممبر کا مزاج ہی بدل گیا ہے. اس لیے سب بدنظمی, علماء بدنظمی نہیں کرتے, جو دوسرے آتے وہ بدنظمی کرتے ہیں, اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا جو علماء کے سوا دوسرے لوگ ہیں وہ سنجیدگی سے بیٹھیں. آگے تم اتارتے نہیں لیکن سنجیدگی سے بیٹھیں تاکہ آپ کی وجہ سے علماء کا وقار مجروح نہ ہو. آئیے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر.